أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں. محترم سامعین، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے. آج سے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن وفات ہوئی تھی. اور مدینے کے اندر ایک عجیب سا سما تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ. کیونکہ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے. جو صورتحال صبح سے آپ لوگ اور میں دیکھ رہے ہیں، یقینی بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی شریعت کا حصہ نہیں. حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر بیان بازی کے ساتھ جلوس بھی دیکھا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کا کروڑ لاکھ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح کی خرافات سے محفوظ رکھا ہوا. اللہ کا شکر ادا کیے کریں کہ اللہ تو نے عقیدہ توحید دیا ہے، تیرا شکر ہے. اللہ تو نے ہم وہ اطاعت تو نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے، لیکن کبھی بھی مولا کائنات تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ان خرافات اور بدعات سے بچا کے رکھا ہوا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں، ہم بھی ہر خطبے میں یہ پڑھتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر، آگ کے اندر لے کے جائے. اگر اس تصور میں بندہ چلا جائے کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کا کام لگتا ہے، لیکن اصل میں وہ بدعت ہے اور مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے، آگ کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو انسان سوچنے پہ یہ تو مجبور ہو جائے گا کہ یہ دنیا کی آگ اس کو 10 منٹ کے لیے، 10 منٹ تو بہت زیادہ ہے، 10 سیکنڈ کے لیے کسی آگ میں پھینکا جائے تو بھاگ کے باہر. جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا سخت ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں عقیدہ توحید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹی پھوٹی اطاعت کرنے کا بھی شرط دیا. یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں. تو بندہ یہ سوچے کہ جی میں بڑا عقیدہ توحید کا پکا ہوں، میں بڑی اطاعت کرنے والا ہوں،
یہ میرا اپنا کمال ہے، میرے پاس علم بہت ہے. نہیں، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے. اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اطاعت کہتے ہیں کسی کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا. ہماری زندگی گزر گئی لیکن اطاعت کرتے کرتے اپنی طرف سے اطاعت کر رہے ہیں، لیکن صحیح طرح پتہ نہیں چلا کہ اطاعت کہتے کسے ہیں. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ جب صحابہ کرام نے جو اطاعت کر کے دکھائی ہے وہ اطاعت ہم نے کی ہے. وہ ہستیاں جن کو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے بعد دنیا کے اندر ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، ان کی اطاعت میں اور ہماری اطاعت میں کتنا فرق ہے. سعود، کیا بات ہے، کس کو اشارے کرنا؟ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول ہیں. آپ نے اکثر حدیث سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، اگر احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا تو حضرت صدیق اکبر کا نہیں دے سکا. وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فإن أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام کیا اور میں اس پر عمل چھوڑ دوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے عمل کیا ہے، کہتے ہیں میں عمل چھوڑ دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول چھوڑ دوں، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں اور وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر آتا ہو شیطان بھی راستہ چھوڑ جاتا ہے. اور شیطان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پسند نہیں. پھر بات کروں یہاں پہ، ابھی یہ سندھ کے اندر حیدرآباد کے اندر 3-4 دن پہلے کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنا کے نظر آتش کیا گیا. ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر، کیا کہوں میں اسے، اس کو شرم تو پھر بھی نہیں آتی ہوگی کہ جب ایک بل پاس ہو کے سینٹ سے قومی اسمبلی سے تیرے پاس کیا اہل بیت اور صحابہ کرام کی حرمت کا، تو انہیں سائن نہیں کرنے تھے نا، وہ بل تو نے واپس بھی کیا. اگر وہ بل سائن ہوا ہوتا تو اس طرح کے کتوں کو، بے لگام لوگوں کو اجازت نہ ہوتی حضرت فاروق اعظم کے بارے میں اس طرح کی گستاخی کرنے. اپنے اپنے مفادات کے لیے سارے لگے. کیسے یہ لوگ، اور پوچھ کے دیکھو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم، پتہ آنے کا نہیں ہے کہ کرنا کیا. پڑھ لیں سیرت ہی پڑھ لیں صحابہ کرام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی پڑھ لیں. کائنات میں آپ جیسا حکمران کوئی نہیں آیا جس طرح کی خلفائے راشدین نے اپنے دور حکومت کیا ہے، اس کو پڑھ کے اپنی زندگی کو سنبھال لیں. اور تو کوئی اچھا کام کیا نہیں تھا صدر نے، چلو یہی اچھا کام کر لیتا کہ سائن کر دیتا اس بل کے اوپر. کسی کتے کو اجازت تو نہ ہوتی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، حجر اسود کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ تجھے رسول کائنات نے چوما ہے. نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. ہم تجھے صرف اس لیے چومتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کہ آپ چومتے تھے حجر اسود. صرف
صرف اس لیے جو اطاعت ہے۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، ایک اور بات میں حضرت عمر فرماتے ہیں، شیء صنعہ النبی فلا نحب ان نترکہ، کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں اس کو چھوڑ دوں اپنی زندگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے میں جا رہے ہیں، تھوڑا سا ہٹ کے، سیدھے جاتے جاتے تھوڑا سا ایسے ہٹ کے گزرے، ساتھی پوچھتے ہیں لما فعلت، عبداللہ بن عمر آپ نے ایسے کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے اس لیے کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اسی سفر پہ آ کے جہاں پہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے گزرے تھے، میں بھی اسی لیے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے۔ اطاعت۔ نافع بیان کرتے حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام، کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، چلتے چلتے حضرت عبداللہ بن عمر نے کانوں میں انگلیاں دی، کہتے تھوڑا آگے جا کے انگلیاں نکالی، کہتے یا نافع، اے نافع کیا تم باجے کی آواز سن رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، پھر اپنی انگلیاں نکالی، پوچھا نافع نے پوچھا عبداللہ بن عمر آپ نے ایسے کیوں کیا؟ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے آ رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باجے کی آواز سنی تھی تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی تھی، جب آگے جا کے باجے کی آواز بند ہو کے اللہ کے رسول نے انگلیاں نکال لی تھی، میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ اللہ کے رسول باجے کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں دے لیں، ہم ڈول کی تھاپ پہ اس دن رقص کریں، سمجھ نہیں آتی کون سے ہم عاشق ہیں، کون سے ہم محب ہیں، کون سے اپنے آپ کو ہم دین لے کے پھر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ قصوروار کون ہے؟ عوام الناس اپنی جگہ پہ قصوروار ہے، سب سے بڑے قصوروار بڑے بڑے پکڑیوں والے، جبوں والے، دستار والے، جو لوگوں کو یہ تعلیمات دیتے۔ آپ نے بھی دیکھا جس نے جو سارا سال مسجد میں نہیں آتا، آپ کے محلے میں وہ نہیں آتے پھر رہا عاشق رسول بن کے، پھر رہا کہ نہیں پھر رہا؟ میں کیسے مان لوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس نبی نے ساری زندگی ایک نماز چھوڑی نہیں، اس کا امتی سارا سال نماز نہ پڑھ کے ایک دن کے اندر اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرے، میں کیسے مان لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، کہا تو ان کو تھا جو پہلے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سنا کہ عبداللہ بن مسعود کا نام لیا یا نہیں، اتنی آواز سنی اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود جوتیاں والی جگہ پہ کھڑے تھے، وہیں پہ بیٹھے، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ بس آواز سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں پہ جوتیاں والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے تعال یا عبداللہ بن مسعود، اللہ کے رسول نے دیکھا عبداللہ بن مسعود جوتیاں والی جگہ پہ بیٹھا، فرمایا عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ۔ یہ اطاعت ہے، اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں ہے تو فکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ اطاعت دے دے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کو شکایت کر کے آ رہے ہیں حجاج بن یوسف کی، راستے میں آتے آتے نماز کا وقت ہوا، کوئی نفلی نماز پڑھنی تھی تو گدھے کے اوپر سوار تھے تو نفلی نماز پڑھنا شروع کرتی گدھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سواری پہ نماز پڑھنی ہو، سواری کے اوپر نفلی نماز ہو جاتی ہے، نماز پڑھنی ہو سواری کے اوپر ایک مرتبہ قبلے کی طرف منہ کر لیں، رک کر کے نماز شروع کریں، اس کے بعد سواری جس طرف رک کرے، کوئی حرج والی بات نہیں، آپ اپنی نماز جاری رکھیں۔ گدھے کے اوپر نماز پڑھنا شروع کر دی، راستے میں ساتھی مل کے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ایسے نماز پڑھنا کیوں شروع کی؟ تب عبداللہ بن حضرت انس فرمانے لگے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے سواری کے اوپر نماز پڑھی ہے، اس لیے میں سواری کے اوپر نماز پڑھا۔
نماز میں نے قبلہ رخ ہو کے شروع کی، اس کے بعد سواری کے جس طرف کو بھی رخ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو میں سواری کا رخ اگر قبلے کی طرف نہیں بھی ہے تو نماز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو میں نے اس لیے نماز پڑھی۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اعلان ہو گیا کہ شراب حرام۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس وقت شراب کی محفل چل رہی، اور اس وقت چلتی زیادہ یہ کھجور کی بنی ہوئی شراب ہی زیادہ بھی کہ زیادہ وہاں پہ کھجور تھی یا جو تھی۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعلان سنا، یہ نہیں کہ چلو اب یہ اعلان ہوا ہے 5 منٹ رہتے ہیں کوئی نہیں، اذان دی پہ یہ کوئی نہیں، ساری جاری رکھو، اعلان ہو رہا ہے کہ تو کوئی بات نہیں، جتنی دیر اعلان ہو رہا ہے اتنی دیر تو اعلان پورا ہوتا تک پی لو نا، نہیں۔ سیدنا ابو طلحہ فرماتے ہیں اپنے غلام کو کہتے ہیں وہ شراب ساری اٹھا کے باہر گرا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب نظر آ رہی تھی کہ جس کے پاس جتنی شراب تھی، آقا کے حکم کے بعد، کائنات کے امام کے حکم کے بعد کسی نے یہ نہیں سوچا کہ چلو تھوڑی جی کدے گلاس رکھ لینے بعد تو معافی مانگ لیں گے، تو کوئی چکر نہیں، ساری کی ساری اٹھا کے باہر کرا۔ سیدنا خریم سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حنظلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم جو ہے نا بندہ بڑا اچھا ہے، نعم الرجل خریم علیہ السلام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خریم بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن 2 کام اس کے میں تھوڑے سے خراب ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا فرمایا لولا طولی بحمیۃ و اسبال ازار، اس کے نا بال بڑے لمبے لمبے، اس کے بال بڑے لمبے لمبے، ایک تو یہ بال کٹوا دے، دوسرا فرمایا یہ نا شلوار اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ نہ رکھے۔ خریم مستی کو کسی صاحب نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ خریم بندہ بڑا اچھا ہے، یہ 2 خامیاں اس میں۔ کون سی 2 خامیاں؟ کہنے لگے کہ یہ کہ ایک تو تیرے بال لمبے اور دوسری تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، اسی وقت کہے جا کے بال کٹوائے، بال کٹوائے، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر، ہمیشہ کے اب ہے ہمارے اندر کوئی اس طرح جہاں پہ کچھ لوگوں نے مردوں نے بال عورتوں والے پیچھے پونیاں پہنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں نا، جو کہتے ہیں جو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال 3 طرح کے ہیں، اس کو لمہ، جمہ اور وفرہ کہتے ہیں حدیث کے اندر۔ ایک بال ہے کانوں تک، ایک بال ہے گدی تک، ایک بال ہے کندھوں تک۔ کندھوں سے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں تھے، جو سنت ہے بس، کندھوں تک بال تھی، کندھوں سے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں تھے، اس سے نیچے نہیں جانا، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر، یہاں پہ عورتوں کی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے اور مردوں کی سب کی نیچے ہوتی ہے۔ بعض نماز پڑھنے آتے ہیں جلدی جلدی اوپر کر لیتے ہیں، چلو کوئی گل نہیں کر لو، یہ پتہ نہیں کس نے مسئلہ بتایا کہ نماز کے دوران اوپر کرنی، آگے پیچھے نہیں کرنی، یہ ہمیشہ کے لیے اوپر رکھنا، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا، حکم کیا ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی تھی، رشتے نے آ کے نماز کے دوران بتایا اللہ کے رسول نے جوتا اتار دیا، جوتے سمیت نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام نے نہیں دیکھا کہ ہم کیا ہوا ہے کیا نہیں، سب نے جوتے اتار، پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ فرمایا ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے جوتے اتارے۔ آپ نے کس وجہ سے اتارے ہمیں نہیں پتا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، ہم نے وہ کام کر دیا، ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، کیا حکم ہے؟ سیدنا انس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ، کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کرتا ہے، گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہو گیا۔ انس فرماتے ہیں کہ ہنڈیا چولہے کے اوپر جوش مار رہی تھی، گھریلو گدھے کا گوشت پک رہا تھا، وہ ہنڈیا جوش مارتے ہی ویسے کی ویسے الٹا دی گئی، اس میں سے ایک بوٹی بھی کسی نے نہیں کہ چلو پکی ہے تو کھالی اگلی پھر بھی کھل جائے گی، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلتے ہیں،
باہر نکلے دیکھا مرد بھی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، عورتیں بھی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، آپس میں مل گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں ایک سائڈ پہ ہو کے چلیں، مردوں میں نہ چلیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں عورتیں اتنا ساتھ ہو کے چلتی تھی کہ دیواروں کے ساتھ ان کے کپڑے گھسٹتے تھے، دیواروں کے ساتھ ان کے۔ ہم نے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسجد میں آنے پہ عورت پہ پابندی لگائی، لیکن بازار جانے سے نہیں روک سکتے۔ اور بازار میں بھی ہماری عورتیں ایسے ہی پھرتی ہیں جیسے جو ہے نا بازار ہے ہی ان کا۔ مرد تو بیچارہ وہاں پہ ایسے سائڈ پہ ہوتے تھے کہ دیکھو نہ روڑا نہ پہ۔ اور اس میں صرف ان کی غلطی نہیں ہے، ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم بھی اپنی عورتوں کا یہ تبلیغ کریں، یہ بات ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ نے کس چیز کا حکم دیا تھا، صحابیات نے اس پہ عمل کیسے کر کے دکھایا۔ یہ ہم نے بتانا۔ اگر ہم اپنی عورتوں کو جمعے کے خطبے میں نہیں لے کے آتے تو پھر یہ تعلیمات جا کے ہم خود دیں۔ ہاں جمعہ فرض نہیں ہے عورت پہ، آپ نہیں لے کے آتے مسجد میں، کوئی بات، لیکن یہ جو تعلیمات ہیں یہ تو آپ کا بتانا فرض ہے۔ جو آپ نے سیکھا ہے وہ سکھائیں آگے جا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، سونے کی انگوٹھی تھی، اتار کے پھینک۔ اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ میں دیکھی، جو اتار کے پھینک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پھینکی۔ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول اٹھ کے مجلس سے چلے گئے، صحابی بیٹھا ہوا اپنی جگہ پہ، ساتھ والے صحابی کہتے ہیں اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ کیا فائدہ تھا؟ یا تو اس کے بیچ کے پیسے کما لیں، یا یہ انگوٹھی اپنی بیوی کو دے دینا، اپنی والدہ کو دے دینا، اپنی بہن کو دے دینا، عورت کے لیے تو سونا حلال۔ صحابی کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک کیا ہے میں اس کو نہیں اٹھاؤں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں منگنی ہے تیرے سہرے نے سونے کی انگوٹھی پانی ہے، کہتا مردہ واسطے تو جائز نہیں ہے، پھر چلو کوئی گل نہیں، وہ ایک باری پاؤں کہنا میں لا لوں۔ جی ہماری اطاعت کتنے معاشرے کی ہوگی وہ انگوٹھی جو اللہ کے رسول کی اطاعت انہیں قربان کر دی ایک سونے کی انگوٹھی پہ؟ کیا ایمان ہے ہمارا یہاں؟ کہاں چلا جاتا ہے ایمان ہمارا؟ ایک سونے کی انگوٹھی جو ایک تولے کی بھی ہو 2-3 لاکھ کی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قربان کر دی ہم۔ کہ کوئی نہیں چٹ پالیں گے پھر لا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے حرام کیا سونا مرد کے اوپر، حرام ہے، مرد کے اوپر سونا حرام ہے۔ ہم حرام کام کر کے سوچتے ہیں اسی طرح تجھے موت آ جائے، پھر حرام کام کرتے ہوئے موت آ جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ جب بدر کا واقعہ پیش آیا، تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ بتاؤ کیا کرو گے، لڑو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک بات کہی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ چونکہ انصاری تھے، اللہ کے رسول چونکہ مکہ سے مدینہ آئے تھے اور انصاریوں سے مشورہ بھی لازمی تھا اور ان کی رائے لینا بھی لازمی تھا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے ساتھیوں کو، رائے لینا ضروری تھا ان کی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اپنی اپنی رائے پیش کرو۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں ہم اپنی اونٹنیوں کو برکے گماد کے پہاڑوں سے ٹکرا دیں گے۔ اللہ کے رسول آپ حکم تو کریں، آپ حکم تو کریں اللہ کے رسول، آپ کو اطاعت کر کے دکھائیں گے۔ آپ سمندروں میں سواریاں دوڑانے کا کہیں، ہم سمندروں میں سواریاں دوڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حوصلہ ہے، وہ انصاری تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا تھا، ان کی رائے بھی ضروری تھی۔
ایک ہم ہیں، اللہ خیر کرے، یہ آنکھوں کی وہ بات چلی ہے، اور کئی عاشق رسول، اب کئیوں نے عمرے پہ بھی جانا ہے، کئیوں نے حج کی بھی تیاری کرنی ہے آگے، اس آج سے ڈراپ مہنگا کر دیا، 40 روپے کا میتھا کولر آتا تھا، اب ملتا نہیں ہے، اور اللہ خیر کرے ہم بڑے عاشق رسول ہیں، اور اس کے اندر مجھے پتہ چلا کہ وہ بلیک میں مل رہا ہے 400 کا، میڈیکل اسٹور والے سے پوچھے تھی کمپنی کے پتہ 400 دے تو اس کو دے دیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہی ہیں نا۔ پھر ہم کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد کے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کہا، کہتے ہیں جو ہم مہنگائی ہے نا، یہ مہنگائی نہیں ہے، پھر جو ہے رونا رویا ہوا آدمی مہنگائی آدمی ہو گئی، کہتے ہیں یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے، کہتے مہنگائی نہیں ہے، اگر کہتے ہیں ان کے اوپر صحیح بندے ہوں تو یہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے۔ ظاہری بات ہے، یہ بات بالکل مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی مہنگائی نہیں ہے، یہ ہماری مس مینجمنٹ ہے، اور یہ ہم نے جو شے دی ہوئی ہے نا ان کو کہ جو جس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اٹھا کے ریٹ اپنی مرضی سے آگے بڑھا دیتا ہے، کوئی اوپر سے پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ ساری مس مینجمنٹ ہے، یہ مہنگائی نہیں ہے، سمجھ جاتا ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، اگر اس طرح ہے تو پھر اس طرح سے اللہ رب العزت نے قیامت کا دن بھی تو رکھا ہوا ہے۔